اللہ کو کرنے میں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اپنے کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ کائنات ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مرکزی حیثیت انسان کو دی ہے۔ یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ اور اشرف ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی، اس انسان کو اللہ نے وہ صفات دی ہیں جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی، یہاں تک کہ یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرشتے یہ تو معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، پھر اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اتنی بڑی تعداد کہ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی۔ فرشتے اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن یہ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسان، اس کا ڈھانچہ کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، اس کی شکل، اس کا سر، اس کا دھڑ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اتنی بہترین انداز میں اللہ نے اس کی انسانی تخلیق کی ہے، پھر اس کو رتبہ، درجہ اتنا اونچا دے دیا۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے، اگر یہ انسان اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، انسانی صفات کو ضائع کر دے، کھو دے، یہ انسان جو اللہ نے اس کا مقام دیا ہے اس کو نہ پہچانے، اس تک نہ پہنچے، نظر تو آ رہا ہے یہ انسان ہے ظاہری شکل میں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، کلام پاک میں، پھر یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا رتبہ، اتنا بڑا درجہ اللہ نے انسان کو دیا، اور کہاں یہ انسان اگر گرتا ہے تو جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانوروں کی بھی قسمیں ہیں، جنگل کا درندہ ہے، جنگل میں درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اس کی غذا اللہ نے بنائی ہے، ہرن ہے، بکریاں ہیں، بھینس ہے۔ یہ شیر ہرن پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قسم جانوروں کی یہ ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع اور اپنا فائدہ اٹھانا۔ پھر فرماتے ہیں ایک قسم جانوروں کی وہ ہے، بعض پرندے معصوم ہوتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، معصوم پرندہ ہے، دانہ چگتا ہے، پانی پیتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، سینکتا ہے، بچے نکلتے ہیں، ان کو پالتا پرورش کرتا ہے۔ کبوتر، اس کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں، اس کو صرف اپنے سے غرض ہے۔
مجھے دانا چگنا ہے، اپنا گھونسلہ بنانا ہے، اپنے بچے ہیں، 2 انڈے دیے ہیں، اس میں بچے نکلے اور ان کو پالنا ہے۔ خود غرضی، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ جانے اس کا کام جانے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی یہ دوسری قسم ہے، پھر ایک تیسری قسم ہے جانوروں کی۔ رات کے اندھیرے میں آدمی جا رہا ہے، بے خبر ہے، اندھیرا ہے، ایک بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا، اس کو پتہ نہیں، اتنی تکلیف، اتنا درد، بچھو نے ڈنک مارا، ایک قطرہ خون کا اس بچھو کے پیٹ میں نہیں کیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے فائدہ ہو نہ ہو، دوسرے کو نقصان پہنچ جائے، دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی یہ تیسری قسم ہے۔ انسان گرتا ہے، جانور کیا، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنگل کے درندے کو آبادی میں چھوڑ دیا جائے، معاشرے کے اندر کتنوں کو نقصان پہنچائے گا، 10 کو، 20 کو، 100 کو۔ لیکن بگڑا ہوا انسان معاشرے کے اندر یہ 10، 20، 100 کو نقصان نہیں، اس کا نقصان ہزاروں، سینکڑوں، نسل در نسل اس کا نقصان پہنچتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے اندر بگاڑ آ گیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی تربیت کا بھی انتظام کیا، اس کی رہنمائی کا بھی انتظام کیا۔ یہ انسان انسانیت کے کمال کو پہنچ جائے، اللہ نے اس کا بہترین انتظام کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آتے رہے، ان کی محنت کا میدان انسان ہوا کرتے تھے، صرف انسانوں پر آ کے محنت کرتے، چیزوں پر نہیں، نقشوں پر نہیں، مال پر نہیں، زمین پر نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسان، یہ انسان بن جائے۔ اور محنت کہاں سے شروع کی؟ انسانوں کو آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ سیڑھی ہے جس سے انسان جب چڑھنا شروع کرتا ہے انسانیت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی آواز لگائی، انسانوں کو بلایا، پکارا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو، اقرار کرو، دل میں بساؤ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ اگر اس کلمے کو ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے۔ لا نفی پہلے، انکار پہلے، لا
اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ہے، نظر تو بہت کچھ آتا ہے، انسان کو نظر آ رہا ہے، سورج چڑھا مشرق سے، اس میں روشنی، اس میں دھوپ، اس میں گرمی، پھر آہستہ آہستہ چڑھتا گیا، پھر یہ سورج مغرب میں جا کے غروب ہو گیا، نظر آ رہا ہے ایسا نظام، نظر آتا ہے بہت کچھ، یہاں سے نہیں ہو رہا، جو نظر آ رہا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پسے پڑتا اللہ ہے جو اللہ کر رہے ہیں۔ یقین کرو، ایسا اللہ کی ذات پہ یقین کرو کہ دیکھنے پر بھی اتنا اعتبار نہ ہو جتنا یہ ایمان دل میں رچ بس جائے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کا حصہ بن جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ قوت اس پر لگائی کہ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے، سب سے زیادہ وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً جتنے اللہ کے احکامات آئے وہ تو مدینہ منورہ میں آئے، لیکن اس 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی سے پہلے مکہ مکرمہ 13 سال زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں لگا، اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے دل میں اتار رہے تھے، ایمان سیکھ رہے تھے، احکامات بعد میں آئے، 13 سال صرف لا الہ الا اللہ کی محنت ہوتی رہی۔ ایسا اللہ پر یقین کرو کہ دیکھنے سے بھی زیادہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی یہ کیفیت ہو گئی، اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے آج کی صبح ایمان کے ساتھ کی ہے، ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ کیسے؟ اے اللہ کے رسول، میرا حال یہ بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے گویا کہ اللہ کا عرش سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے حادثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان کی حقیقت مل گئی۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، اور واقعی حقیقت تھی۔ ایمان کی سطح ان کی اتنی بلند ہو گئی صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ بعد کے آنے والوں سے فرما رہے ہیں ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے آئے تھے، جیسے وہ لے آئے تھے۔ غیب کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا، غیب
ابھی دیکھا نہیں، آیا نہیں، لیکن ایمان ایسا کامل مکمل، اتنی اونچی سطح وہ ان کے سامنے آ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ آ گیا؟ میں بدر کے مقام سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ایک دوسرا شخص ہاتھ میں کوڑا ہے، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور آواز دی، اے عبداللہ، التش التش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ میں حیران، اس نے مجھے نام سے پکارا عبداللہ۔ پھر خیال آیا کہ جیسے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، شاید اس لیے کہا ہوگا اس نے، لیکن اے اللہ کے رسول، میں نے آنکھوں سے دیکھا دوسرا شخص ہاتھ میں جو کچھ تھا زور سے مارا اس کو، زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نمودار ہوا، پھر اس نے کہا پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر دوسرے نے مار دیا، گر گیا، دھنس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، برزخ موت کے بعد جو آئیں گی حالات؟ کہا تم نے ابو جہل کو دیکھا، تم نے فرشتے کو دیکھا؟ وہ ابو جہل تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا فرشتہ، اس کو کوڑے مار رہا تھا اور وہ زمین میں دھنستا جا رہا تھا، تا قیامت اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے، فرشتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اجنبی آدمی نے آپ کو اتنی دیر روک کے رکھا، آپ سے باتیں کرتا رہا، کون تھا یہ؟ اس کو ادب کا پتہ نہیں، آپ کو اتنی دیر تک کھڑے رکھا، باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس زیادہ مت کہنا، تم نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے آئے تھے، تم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ایمان کی سطح ایسی بلند ہے، ایمان والوں سے بہتتا ہے۔ ایمان کے بول، ایمان کے الفاظ، ایمان بہت قیمتی ہے۔ آدمی جب بولتا ہے ایمان کی اظہار کی جگہ تو زبان ہے، الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ ایمان کے الفاظ بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن بول صرف بول ہیں، الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ایمان کے بول الفاظ یہ ہماری زبان پر آ گئے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس پر مطمئن نہ ہو، اس کی حقیقت دل میں اتارنی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا، لوگ کہنے لگے تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت۔ اگر مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ یہ محنت ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے، یہ تحریک ایمان ہے، یقینوں کی تبدیلی ہے، مخلوق سے یقین ہٹ جائے، ایک اللہ پر یقین آ جائے، جہاں سے نگاہ دیکھ رہی ہے ہوتا ہوا، اس کی نفی ہو، انکار ہو، یہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہاں سے ہو رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کوئی پہچان، کوئی نشانی کیسے پتہ چلے؟ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، کوئی نشانی ہو، کوئی پہچان ہو، کوئی علامت ہو. ایمان دل میں آ گیا. ایمان کا اظہار یہ زبان سے ہوتا ہے. ایمان کی جگہ انسان کا دل ہے. یہ دل بھی اللہ نے انسان کا عجیب بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. اور دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یہ دل کا بننا ہے. یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے. یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا. ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان؟ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. فرمایا ہاں، 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس سے جانچا جائے، پہچانا جائے، پرکھا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا. فرمایا پہلی نشانی دار الغرور، دھوکے کی جگہ اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے. دنیا سے بے رغبتی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے. پہلی انسان کے دل میں، یہ ایمان والے کے دل میں ایمان حقیقت بن کے آ گیا. دنیا سے بے رغبتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے. جس اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے ساری دنیا کا، وہ دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد رتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی، قبول نہیں کیا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال رہی، وہ مبارک حجرہ جو جنت کا ٹکڑا ہے،
جنت کا باغ ہے، وہ مبارک حجرہ کتنا بڑا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 8 سال اس چھوٹے سے مکان میں رہی، مبارک حجرہ۔ پھر فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی حجرے مبارک میں ان کی قبر مبارک بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی، چھوٹا سا حجرہ، ایک قبر مبارک بن گئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں رہنے لگی۔ کتنے اور سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اسی حجرے میں ان کی قبر بنی، چھوٹا سا مبارک جنت کا ٹکڑا حجرہ، 2 مبارک قبور۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ کتنے اور سال؟ فرماتی 10 سال اور۔ پھر فرماتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور جب اس مبارک حجرے میں ان کی مبارک قبر بنی، میں اس حجرے سے چلی گئی۔ کسی نے کہا ظاہر ہے کوئی جگہ بچی نہیں، فرمایا اس وجہ سے نہیں گئی کہ جگہ نہیں ہے، میں تو اس وجہ سے گئی، پہلے شوہر کی قبر تھی، پھر والد کی قبر تھی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے میں آتی، اپنے اوپر ایسی چادر لپیٹ کر آتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیسے گزر اوقات؟ فرماتی ہیں اسودان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کھجور اور پانی کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ کم کھانا عبادت بناتی، کم کھانا یہ عبادت، پیٹ بھر کے کھانا یہ خلاف سنت قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے، ساری امت کو، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ حشر کے میدان میں تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، کپڑا اس وقت تک روانہ نہ کرنا جب تک اس پہ پیبند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرنا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خبردار کیا یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے، بچو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی قیمت بتا رہے ہیں. کیا قیمت ہے اس دنیا کی؟ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمت نہیں رکھتی. اگر اتنی بھی قیمت ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کرا دیتے. دنیا بے قیمت ہے. جب میری امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنیں، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی. جو صرف دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں. بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے. کیسے گئے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، جا رہے ہیں سربراہ کی حیثیت سے، مسلمانوں کی امت کی سربراہ ہیں، اور بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. غلام لیا، غلام سے طے کیا، ایک سواری ہے، اونٹ ہے، ہم باری باری اس پر سوار ہو کر پہنچیں گے بیت المقدس. کبھی تمہاری باری، کبھی میری باری. کئی ہفتوں کا سفر، مدینہ منورہ، ملک شام، اسی طرح سفر کیا. قریب پہنچ گئے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے. امیر المومنین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. جو امت کے امین ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے آئے. اے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے بیت المقدس آئے ہیں، فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. سواری آپ کی اونٹ ہے، میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لایا ہوں. آپ کا جو لباس ہے اس میں تو پیبند لگے ہوئے، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں. اور یہ چیزیں اختیار کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ترغیب بھی دی. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، نیا لباس پہن لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے. چند قدم چلے، سواری رکھوائی، اور اپنے آپ سے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے عمر، تو بدل گیا. لوٹے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہماری عزت، ہماری شرافت، نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اگر اسلام ہے ہم عزت والے ہیں، اسلام اگر نہیں ہے پھر دنیا میں عزت نہیں ہے، نہ شرافت ہے نہ عزت ہے. اپنا وہی پرانا لباس، وہی سواری پر سوار ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ، ہم پیچھے آ رہے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ چھوڑ کے چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے. باری ان کی تھی پیدل چلنے کی، باری تھی غلام کی سواری پر سوار ہونے کی. نصرانی راہب کتاب کھول کے انتظار میں ہیں، اور کتاب کھول کے دیکھ رہے ہیں جو سواری پر سوار ہے، جو پیدل ہے. بارش بھی ہو گئی تھی ایک رات پہلے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دیبند تھی اس کو اوپر کر دیا، جوتے اتار دیے، ایک ہاتھ سے جوتے سنبھالے، ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل سنبھالی، دونوں پاؤں کیچڑ میں بھر گئے. راہب انتظار میں کتاب کھول کے دیکھ رہے ہیں. پڑھنے لگے، کہنے لگے، یہ جو آدمی پیدل ہے اس کا وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. پیبند گننے لگ گئے، ان کے جو کرتے پر تھے
جو جبے پر تھے پیوند گرنے لگے. کہنے لگے ایک ہی کمی ہے پیوند کی، ایک پیوند کم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، بغل کے نیچے پیوند تھا. کہنے کی نشانی پوری ہو گئی، اب ہمارا دور ختم ہو گیا، چابی حوالے کر دی، اب تمہارا دور شروع ہو گیا. ہمیں کس طرح سے ملا؟ ہمیں دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں ملا، دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے سے ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمائے نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ. اس وقت آج دنیا کے اندر ہر 5واں شخص وہ ہے جو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں. فرمائے تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی. سمندر کا جھاگ، سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، پھر یہ لہریں جب کنارے پر آتی ہیں تو پھر کنارے سے جب ٹکراتی ہیں جھاگ بن جاتی ہے. پھر دوسری لہر آتی ہے، اس سمندر کی جھاگ جو بن گئی ہے یہاں سے وہاں اٹھا کے لے جاتی ہے. تیسری لہر سمندر کی آتی ہے، اس جھاگ کو وہاں سے پھر یہاں لے کر آتی ہے. یہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ اس وقت آپ کی امت کے ساتھ ایسا کیوں ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کی بیماری. عرض کیا اللہ کے رسول وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. یہ دنیا کی محبت، مال مل جائے، نقشے مل جائیں، چیزیں مل جائیں، کیا حیثیت ہے ان کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. اگر چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے اگر آپ چاہیں، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کی طرف کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دو مشیر زمین پر ہیں، دو مشیر آسمانوں پر ہیں. جو آسمانوں کے مشیر ہیں ایک جبرائیل علیہ السلام ہیں، ایک میکائیل علیہ السلام ہیں. جو زمین پر مشیر ہیں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو زمین کے مشیر ہیں حشر تک حضور کے ساتھ ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے نیچے کا اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند کیا. نبوت کے ساتھ بندگی، دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ. تو پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا ہے، دنیا سے بے رغبتی.
مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتا ہے۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی، اور دوسری نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، فرمایا دار الخلود، اس کا شوق، اس کی محبت پیدا ہو جائے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے لوٹ کر نہیں آنا، اس کا شوق، اس کی محبت۔ آج آخرت کا کوئی تذکرہ بھی کرے نا، موت کا تذکرہ، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا نے شروع کر دیا۔ امریکہ جماعت گئی تو ایک صاحب نے کہا دیکھو فجر کی نماز پڑھ لی، آج ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے، 5 منٹ مختصر بات کرنا، انگریزی میں کرنا۔ انگریزی میں بات کر لی 5 منٹ، اور جو مصنون دعا ہے، آدمی صبح اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا اس کے متعلق اللہ نے اٹھتے ہی موت کو یاد دلا دیا، کچھ موت کا تذکرہ کیا، کچھ آخرت کا تذکرہ کیا۔ 5 منٹ بات ختم ہو گئی تو وہ صاحب کہنے لگے بات تو آپ نے پوری کی، لیکن آج تو ورکنگ ڈے ہے، کام پہ جانا، آپ نے موت کا ہی ذکر چھیڑ دیا، مرنا ہے۔ دار الخلود، جہاں جانا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر ہیں، بیوی رونے لگی، ہائے افسوس۔ بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کاہے کا افسوس، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، جو میرے ساتھی پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی، بخ بخ خوش ہو جاؤ۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، اگر اس عہد کے میدان میں جان دے دی کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی، جنت۔ سنتے ہی ایسے تیر کی طرح نکلے، اللہ کی قسم جبل احد سے اس بات مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، جان دے دی۔ آخرت ایک زندگی آ رہی ہے، لامحدود زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی۔ کیوں؟ تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ فرمایا دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ محشر کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، 50 سال، 50,000 سال، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہم خود سوچیں، دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، لیکن حشر کا میدان 50,000 سال کا۔ یہ کلام پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے 50,000 سال۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے خبر دی حشر کے میدان میں سارے انسان بغیر لباس کے ہوں گے، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمائیں اس کا مفہوم ہے عائشہ، ایسا افراتفری، ایسا نفسا نفسی، ایسی گھبراہٹ کا وقت ہوگا
کسی کو خیال تک نہیں آئے گا میرے پر لباس نہیں، سامنے والے پر لباس نہیں، خیال تک نہیں آئے گا۔ پھر میزان قائم ہوگا محشر میں، اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا، جو جھک گیا ویسا اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حضور نے خبر دی، پھر پرسرات ہے، 1500 سال کا راستہ جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے، گزرنا ہے اس پر، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے۔ جنت عالی شان محل، بہترین قسم کے غذائیں، کھانے، ہر خواہش پوری کی جائے گی، بہتے ہوئے دریا ہوں گے، باغات ہوں گے، پھل ہوں گے۔ پھر جہنم ہے، سخت گرمی، کبھی بھی بجھنے والی پیاس، کبھی بھی بجھنے والی پیاس نہیں۔ پھر آگ، موت کو مینڈے کی شکل دے دی جائے گی، ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا آج تو موت کو بھی موت آ گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کا شوق ہونا چاہیے۔ کسی نے مولانا علی میاں صاحب سے پوچھا کیا بات ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، آخرت میں پہنچنا نہیں چاہتے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے انسان کی فطرت ہے، یہ آبادی کی طرف جاتا ہے، ویرانی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے، اپنی آخرت کو ویران کیا ہے۔ فطرت ہے، آبادی کی طرف جاتے، ویرانی کی طرف نہیں جاتے۔ اگر ہم آخرت کو آباد کرتے جیسے صحابہ نے کیا، تیر لگ رہا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آخرت، دوسری نشانی آخرت کا شوق، اور تیسری نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری، موت آ رہی ہے، اللہ کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی آپ موت کا ذائقہ بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، 300 تلواروں کی کاٹ کا زخم یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، پانی کا پیالہ قریب رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اے اللہ موت کی تکلیف آسان فرما دے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کی تکلیف شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کی ایک مقدس جماعت تھی اللہ والوں کی، قبرستان میں گئے، دعا مانگی، اے اللہ کسی قبر والے کا ہاتھ کھول دے، حال کھول دے، اور وہ نمودار ہم سے پوچھیں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا گزری۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، ان بنی اسرائیل کے بزرگوں کی دعا قبول ہو گئی، قبر کھلی، شخص نمودار ہوا، کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، مجھے 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، موت کی تکلیف بدن سے اب تک جدا نہیں ہوئی ہے۔ موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول
کوئی نسخہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسی بات ہو میدان میں جائے بغیر شہادت مل جائے؟ فرمایا ہاں، جو روزانہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ ان الفاظ سے موت کو یاد رکھے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، روزانہ 20-25 مرتبہ ان الفاظ سے موت کو یاد رکھے گا، جب موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی۔ موت تو آ رہی ہے، حقیقت، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کب آئے گی؟ وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ کتنا وقت رہ گیا؟ یہ رات بھی پوری ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں۔ تیاری کرنا۔ فرمایا تیسری علامت، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ وہ کیا ہے تیاری؟ جس کے پاس لوٹ کے جا رہے ہیں وہ اللہ، اس کو راضی کر لے۔ راضی تو وہ کرے گا نا جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانے گا۔ اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کو پہچانے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ ہی کی طرف جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا، جب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچاننا۔ جس دل میں صرف اللہ ہوں گے، صرف اللہ سے امید ہوگی، صرف اللہ کا خوف ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہوگی، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوگا، یہ دل ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان۔ مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ ہی کی طرف بھاگے گا۔ جس کے پاس لوٹ کر جا رہے ہیں اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے موت کی تیاری، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اتنا قدردان ہے اللہ جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، صرف اللہ کا نام، کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، دل میں لیتا ہے، چپکے لیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کا نام چپکے لیتے ہیں۔ جو اللہ کا نام مجمع میں لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، بس یہ ہے ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمتاً، یہ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے، صرف زبان کے بول نہ ہو، باطل تو حقیقت کے ساتھ ہو، اور ہمارے پاس صرف الفاظ ہوں۔ اگر ایمان کی حقیقت مل گئی، کوئی ایمان کی حقیقت کے آگے ٹھہر نہیں سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت، اگر ایک بھی ایمان والا اس زمین کے اوپر ہے جو صرف اپنی زبان سے اللہ 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 کہتا ہے، اتنا ہی بس، اس ایک ایمان والے پر جو صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے، سارا نظام باقی رکھیں گے۔
اور ایک بھی ایمان والا اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ ایمان مجھے بھی حقیقتاً مل جائے، آپ حضرات کو بھی ساری دنیا میں ایمان حقیقتاً عام ہوتا چلا جائے، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دولت قلعہ پر تشریف لائے، میں نے چہرے انور کو دیکھ کر محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور نے کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی، وضو فرما کر مسجد میں گئے، ممبر پر چڑھ گئے، خطبہ دیا۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ جب تک میری امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتی رہے گی، نیکی کا حکم برائی سے منع کرنا میری امت کرتی رہے گی، یہ امت غالب رہے گی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دے گی، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، سوال کرے گی یہ امت، سوال پورا نہیں کیا جائے گا، مدد مانگے گی اللہ سے، مدد نہیں کی جائے گی، دشمن کے خلاف یہ اللہ کو پکارے گی، اس کی پکار کو نہیں سنا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، قبول نہیں ہوگی، مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، مغفرت چاہو گے مغفرت بھی نہیں ملے گی۔ یہ کام دیا ہے ہمیں اس امت کو، اتنا اونچا کام اللہ نے واضح کر دیا کلام پاک میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، اس کو نکالا گیا ہے انسانوں کی طرف، بھلائی کو عام کرنا ہے، برائی کو مٹانا ہے، امت کا کام۔ آج یہ امت اپنے مقصد پر نہیں گئی، جو چیز مقصد پر ہوتی ہے نا اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ مقصد، اب یہ لائٹ ہے ہمارے سروں کے اوپر ہے، روشنی دینا اس کا کام، سروں پر رکھ دیا اور یہ فیوز ہو جائے، روشنی دینا بند کر دیں، کیا کریں گے؟ اس کو نکال دیں گے، کچرے میں پھینک دیں گے، مقصد سے ہٹ گئی۔ یہ امت مقصد پر تھی، ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، امت مقصد سے ہٹ گئی، آج امت کا حال ہمارے سامنے، پھر بھی مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں ہے، اندھیرا ضرور چھا گیا، لیکن کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، ان قریب سورج ہے نکلنے والا۔ رات کا سب سے گہرا اندھیرا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، علامت ہے اس بات کی ان قریب سویرا ہونے والا ہے۔ یہ امت اپنے کام پر آ جائے، اپنے مقصد پر آ جائے، رجوع الی اللہ، جو ہو گیا ہم سے غلطی اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے بہن و گمان بھی نہیں ہوتی۔ اللہ سے معافی مانگیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ نے ایک کام ہمیں دیا، ذمہ داری دی، اس میں کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، لاپرواہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ اتنا بڑا کام دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، ساری ذمہ داری امت کی،
اور امت نے بے پرواہی کی، لاپرواہی کی، غفلت برتی، گناہ کیا، اے اللہ تو معاف فرما دے، اور یہ امت دوبارہ اپنے مقصد پر آ جائے۔ امت کا ایک ایک فرد دعوت اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، یہ میرا بھی راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ ان کا بھی راستہ ہے۔ یہ امت مقصد پر آ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے۔ ان 1.25 لاکھ میں سے اگر دیکھا جائے 10,000 12,000 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، درمیان میں آس پاس کے علاقے میں، باقی صحابہ کرام کہاں ہیں؟ ساری دنیا میں بڑے بڑے اکابر صحابہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں، میزبان رسول ہیں۔ ہماری جماعت گئی ترکی استنبول، صبح کہا کہ چلیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کر لیں۔ 3 آدمی تھے ہم گئے، او ہو اتنی لمبی لائن، مردوں کی الگ لائن، عورتوں کی الگ لائن۔ ہم دیکھ کر پریشان ہو گئے، اتنی لمبی لائن، واپس جانا ہے مسجد میں۔ تو وہاں کے انتظامی لوگ آ گئے، آپ لوگ کون ہیں؟ کہا پاکستان سے ہیں۔ او پاکستان کے علماء حیران ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا پاکستان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم زیارت کروائیں گے۔ اس لائن، دونوں لائنیں رک گئی، ہمیں لے کے گئے اور اندر جنگلہ تھا، چابی لائی، جنگلہ کھولا، اندر کیا، ہم اندر گئے، معلوم کیا یہ کون سے صحابی ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول ہیں، انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، 90 سال سے زیادہ عمر ہے، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ بچوں نے، پوتوں نے، بڑ پوتوں نے کہا ساری زندگی آپ اللہ کے راستے میں رہے، اب آپ کی جگہ ہم جائیں گے۔ اب ضعیف، بوڑھے، کمزور، فرمایا نہیں نہیں، قرآن کی یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ سواری پر جگہ بنائی گئی تاکہ گرے نہیں، اور ابھی راستے میں ہی تھے، انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، دیکھو جہاں میری موت آئے وہاں مجھے دفنانا نہیں، بلکہ میری لاش کو لے کر چلنا۔ کیوں؟ تاکہ حشر کے میدان میں کہہ سکوں اے اللہ، زندہ تھا تیرے راستے میں پھرتا رہا، موت آ گئی میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ کئی دن ان کی میت کو لے کر پھرتے رہے، استنبول میں جا کے ان کو دفنا دی ہے۔ کیا ہے؟ یہ دین ہے، اس کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ دنیا کے رہنے والے انسان کوئی ہو، کیسا ہو، اللہ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین سے فائدہ اٹھا لے، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے ہو جائیں، دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پائیں، آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات پائیں، اس کے لیے نکلنا ہے۔ وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، واپس لوٹ کر آنے کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام نکلتے تھے پھر جان دیتے تھے، وہیں جاتے تھے، وہیں ان کی قبر بنتی تھی۔ ہمارے لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر امت کا یہ حصہ جس میں ہم ہیں، صحابہ کرام کا صرف 10% کر لے، صحابہ کا 10%، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے
ہم 40 دن کے لیے ہم ملکوں میں سال 7 مہینے کے لیے اندرون ملک سال کے لیے نکل جائیں، واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے اپنے مقام پر آ کے محنت کوشش کریں۔ کتنا آسان کر لیا اللہ نے ہمارے لیے، واپس آ جانا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ اب بتائیں اس کے لیے کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے ملکوں کے لیے اندرون ملک کے لیے تیار ہے؟ فرمائیں جی اس کے لیے۔